ہم بزم غنیمت کے صدر جناب عدیم یوسفی صاحب کی راش گاہ پر ہیں، تو ہم آئیے ان سے بزم غنیمت کے صدر ہونے کی حیثیت سے شریف کنجائی کے بارے میں کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شریف کنجائی صاحب اب ہم میں موجود نہیں ہیں جی، اور ان کی وجہ سے ادب میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شریف کنجائی صاحب اب ہم میں موجود نہیں ہیں، بنیادی طور پر تو ہر انسان جو جہاں اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے۔ کچھ اموات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل غیر معمولی حیثیت رکھتی ہیں، اسی حوالے سے شریف کنجائی صاحب کا واقعہ جو ہے یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور جہاں تک تعلق ہے ان کے غیر موجود ہونے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ خلا صدیوں پورا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے ایک بات کہ 2 سال پہلے آپ نے ایک مہم چلائی تھی شریف صاحب کو کنجا لانے کی، کیونکہ سبھی نے اپنے وقت سے جانا ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی کنجا میں لانے کی؟ ہاں، اس میں آپ کو یہ بات کہوں، 2 سال پہلے سن 2004 میں ہم نے شریف کنجائی صاحب کی خدمات کی علمی اور ادبی خدمات کے اطراف میں بزم غنیمت کنجا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی تاج پوشی کی جائے۔ تو اکتوبر میں ان کی تاج پوشی کا پروگرام ہوا۔ اس وقت بھی ان کی عمر کوئی 90 سال ہو چکی تھی اور وہ خاصے ضعیف تھے اور کمزور تھے۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ ہستی جس کے ہم تاج پوشی کر رہے ہیں قدرت کے قانون کے مطابق ہم سے جدا بھی ہوگی، تو اگر ان کی آخری آرام گاہ ہم کنجا میں ہی بنائیں اپنے پاس تو کہیں زیادہ بہتر ہوگا، بجائے ادھر کی کہیں اور ان کی آرام گاہ بنے۔ اس حوالے سے میں نے پھر یہ ایک پروگرام پیش کیا تھا، اس میں دوستوں نے بھی تعاون کیا میرے ساتھ۔ گجرات عارف علک میر صاحب سے میری بات ہوئی، ڈاکٹر محمود حسن کنجائی صاحب سے بات ہوئی، بلکہ شریف صاحب کی بیٹی آنٹی خالدہ سے میں نے خود بات کی۔ بہرحال کسی طریقے سے شریف صاحب نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، منظور کر لیا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ شریف صاحب نے وصیت بھی کر دی کہ بھئی انہوں نے جو کہا ہے مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے، تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی۔ اور اس کی مین وجہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تھی کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ شریف کنجائی صاحب کا اصل نام محمد شریف خان ہے، لیکن انہوں نے محمد شریف خان کی بجائے اپنے آپ کو علم و ادب میں متعارف کرایا شریف کنجائی کے نام سے۔ اس طرح بالواسطہ انہوں نے کنجا کو عزت اور شہرت کے اس مقام پر پہنچایا جو کہ آج سے صدیوں پہلے غنیمت کنجائی کی وجہ سے جو مقام ملا تھا۔ تو یہ کیسے میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کنجا کی سرزمین، کنجا کی دھرتی اپنے اس سپوت کو کیسے بھول سکتی تھی جس نے اس کا نام روشن کیا۔ میری خواہش تھی کہ ان کو یہاں لایا جائے تاکہ کنجا میں ان کا آخری آرام گاہ ان کی بنے، اور اسی لیے پھر ہم نے ان کو غنیمت کنجائی کی قبر کے بالکل ساتھ ان کی قبر بنائی ہے جہاں وہ آرام فرمائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابد الآباد تک ان کا نام اس طریقے سے زندہ رہے گا، اور یہ کنجا کی دھرتی ان کو اس طریقے سے خراج تحسین پیش کرتی رہے گی۔ ہمارے بزرگ مزاح شاعر منظور محب صاحب، ان سے شریف کنجائی کے بارے میں گفت و شنید کرتے ہیں، تو آئیے منظور محب سے بات کریں۔ منظور محب صاحب، آپ کو علم ہے کہ شریف کنجائی ایک شاعروں کے پردھان تھے اور اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شریف صاحب کے بارے میں کچھ کہنا دوسرے لفظوں میں سورج کو چلا دکھانے برابر ہے۔ بارہ افسر آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تو میں اپنے تاثرات کچھ مختصر سے یوں بیان کر سکتا ہوں کہ وہ دراصل ہم میں 92 سال سے رہ رہے تھے، اور شروعات کی جو زندگی ان کی تھی وہ یقیناً اگر ہمارے ساتھ نہیں گزری تو ہمارے آس پاس ضرور گزری ہے۔
تو ان دنوں کی شرافت آج تک ہمارے ذہنوں میں مرکوز ہے۔ بہرحال میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی شخصیت ہمارے کنیا کے لیے ایک نہایت ہی عزت افزائی کا مقام ہے۔ اگر وہ دو جہان زیادہ مقیم نہیں رہے، کچھ سروس کے دوران کبھی گجر گاؤں کبھی جیلوں کبھی کیرل پر رہے، لیکن بہرحال ان کی یادیں، ان کی تخلیقات، ان کے سارے مجموعہ کلام وہ تو ہم سب میں موجود ہیں نا، تو ان کی وجہ سے انہوں نے کنیا کو زندہ کر دیا۔ اب یہ محسوس کرتے ہیں ہم کہ جو بھی دنیا لکھنے والا کوئی دوست ہے نا، وہ اپنے آپ کے ساتھ کنیا کا لفظ انہیں کے حوالے سے لکھتا ہے، تو کنیا کا لفظ اسی حوالے سے اتنا معروف ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے ایک قسم کا فخر کا معاملہ بن گیا۔ تو اب ان کی جہاں تشریف آوری ہے، یعنی مزار غنیمت میں مدفون ہو جانا، یہ بھی کنیا کے لیے نہایت ہی عزت افزائی کا مقام ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کنجا کی شان، کنجا کی آن، اور ایک بہت ہی پیارا نام جو آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، نام پہچان کے ساتھ ہی آپ جان چکے ہوں گے، منیر صابری کنجائی صاحب۔ ان سے شریف کنجائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہاں جی منیر صابری صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ کافی بڑے شاعر ہیں، آپ کی کتابیں بھی آ چکی ہیں، آپ شریف کنجائی کی شاعری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شریف صاحب کی شاعری کے بارے میں، وہ ایک سمندر تھے اور ہیں، اور غوطہ خور تو ایک آدمی موتی لا سکتا ہے، مجھ سے بہتر ہے کہ یہ سوال شریف کنجائی روحی صاحب سے کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب جواب دیں گے مجھ سے۔ باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف کنجائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ خاص کر کنجا کے نئے لکھنے والے یا پرانے لکھنے والے جو ہیں، سب مل کے جو وہ عزت ہمیں دے گئے ہیں، ان کو اگر بڑھایا نہیں جا سکتا تو اسے کم نہ کیا جائے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ دوسری بات، ایک بات بڑی ضروری ہے، پچھلے دنوں یونیورسٹی لاہور ایک طالب علم نے داخلہ لینا تھا، میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو اس طالب علم نے جواب دیا میں کنجا سے آیا۔ تو فوراً وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بولے ویر تو کنجاد ہے؟ میرا دل باغ باغ ہو گیا، میرا سینہ اتنا چوڑا ہو گیا جس کا شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ فن کے حوالے سے وہ ایک لاجواب شخصیت تھے۔ میں نے دیکھا کبھی مشاعرے میں ہم جایا کرتے تھے تو ان کی موجودگی میں ہم اپنے پورے قد کے ساتھ وہاں بیٹھتے تھے، اور کسی کو ہم خاطر میں نہیں لایا کرتے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے سرپرست تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو کنجا کے رہنے والے شاعر ہیں یا یہاں کے باسی ہیں، یہ ہمارے سر ننگے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے اور انہیں درخت نہیں بلکہ سن نہیں نین، انہوں کی چھاویں بہت سارے شاعر جڑے نے پنپ رہے، اسی انہوں کو نہ بیٹھنے کے باوجود بھی جڑا وے بڑا کچھ سیکھا، انہیں کنجا کی دھرتی میں مان دیتا ہے، کنجا ادب کے حلقے میں انہوں شناس کروایا۔ انہوں کا سب تو جڑا بڑا کام میں سمجھنا وا جڑا انہیں قرآن پاک کا پنجابی میں ترجمہ کیتا ہے وہ وے۔ اس تو علاوہ بے شمار کتاباں لکھیاں نے، ڈکشنریاں پنجابی دیاں لکھیاں نے، اس واسطے جڑا انہوں کا نام رہندی دنیا تک قائم رہے گا۔ آن والی نسل جڑی ہے وہ تو مستفید ہوگی۔ میں شریف کنجائی صاحب لوگوں کے والدہ محترمہ کو بھی جس نے قرآن تک پڑھے ہوئے آپ کی علم کے لیے انہوں نے بھی بالکل شہباز صاحب بالکل مچور سن جس وقت پنجاب بہت اچھے بزرگ سن سارے پنجاب کی پہچان سن، پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ سارے ملو صاحب اسی بڑے بزرگ